ذکی صاحب مرحوم، ان کے دیگر مرحومین شہداء ملت اسلامیہ اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من کا رسول فاتحہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقة بالتصدیق والایمان، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، المخاطب بطہ والیاسین خاتم النبیین، الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ثم الصلاة والسلام علی ولیہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ وصاحب منبر، الذی قال صلونی صلونی قبل ان تفقدونی، علی بن ابی طالب سید الوصیین، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، سورہ مائدہ کی آیت 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کو آیہ ولایہ کہا جاتا ہے۔ آیہ ولایت کو موضوع بناتے ہوئے گزشتہ 7 مجالس میں آپ کے سامنے ولایت اور اس سے متعلق بہت سارے موضوعات پر گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں، تاہم ایک موضوع ایسا ہے جس پر گفتگو کرنا بہت اہم ہے، بہت لازمی ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے جس کا ڈائریکٹلی ولایت سے تعلق بھی ہے۔ ابھی تک اس موضوع پر ہم نے گفتگو نہیں کی ہے۔ اگر اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے تو شاید اس عشرے میں جو ولایت پر گفتگو ہو چکی ہے اس کی وجہ سے شاید نوجوانوں کے ذہن میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آئے ولایہ میں جو 3 ولایتوں کا اعلان ہوا ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی متعدد بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آیت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے ہاں بالاتفاق یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور اس آیت میں علی اور اولاد علی کی بھی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ کچھ نئے چہرے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں آگے جو گفتگو آج کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو مربوط کر سکوں۔ 3 ولایتیں جو ہیں، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور علی اور اولاد علی کی ولایت، تو علی اور اولاد علی کی ولایت پر اختلاف نہیں ہے، یہ علی کی ولایت پر ہی آیت نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں 3 ولایتوں کا اعلان ہوا ہے، اللہ کی ولایت، بولے رسول اللہ کی ولایت، اور علی اولاد علی ائمہ معصومین کی ولایت۔
عزیزان محترم، ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولی کا لفظ قرآن مجید میں more than 55 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ مکتب تشیع کے علماء کہتے ہیں ولی بمعنی سرپرست، ولی بمعنی اختیار کے ہوئے ہیں، یعنی مختار ہے، وہ سرپرست ہے۔ اسی لیے بہت سارے آیات کا حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ تو ولایت کے معنی ہیں اختیار کے ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال تاریخ سے پیش کروں۔ ایک دفعہ مولا متقیان کوفے میں گزر رہے تھے، آپ کے ایک چاہنے والے بہت ہی مشہور آپ کے صحابی ہیں، نام سب نے سنا ہوا ہے، میثم تمار۔ کیا نام ہے؟ ویسے اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تو سالم تھا، لیکن جب اسلام لایا تو علی بن ابی طالب نے کہا آپ سالم نہیں، آپ کا نام میثم ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مولا متقیان میثم تمار کی شاپ سے گزر رہے ہیں۔ تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمار یعنی کھجور بیچنے والے تھے۔ ان کی تو چھوٹی سی کوئی دکان تھی جس میں وہ کھجور بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے، اور علی اس وقت خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ علی کا گزر ہوا، میثم بیٹھے ہیں، تو دوستوں میں سے تھے، جا کے شاپ میں بیٹھ گئے۔ تو میثم نے کہا مولا میں تھوڑا سا نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، آپ تھوڑا بیٹھے ہیں، کسی معتمد آدمی آتے ہیں ان کے ہینڈ کے جاتے ہیں۔ وہ چلا گیا، جیسے وہ چلا گیا کچھ خواتین آئی، بھیک مانگی، علی نے وہاں سے دیا، پھر کچھ بھکاری آئے، دے دیا۔ الغرض جتنے بھی مانگنے والے آئے، غریب غربا مساکین، علی نے میثم تمار کے دکان میں جتنے وہ تمار تھے، کھجورے تھے، سب اللہ کے نام پہ دے دیا، جبکہ علی اس دکان کا مالک نہیں ہے۔ جب میثم تمار آئے، دیکھا کہ دکان میں ساری کھجوریں بک چکی ہیں، کہا مولا ساری کھجوریں بکی؟ تو کہنے لگا ساری کھجوریں بکی نہیں، ایک بھی نہیں بکی ہیں، سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میثم تمار نے کہا اللہ کا شکر ہے، آج میں نے اپنی ولایت کا حق پورا کیا۔ ولایت کے معنی ہے اختیار۔ کہا یا علی اس دکان میں مجھ سے زیادہ اختیار آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ تو لہذا ولایت کے معنی اختیار کے ہیں۔ تو عزیزان محترم، موضوع یہ ہے کہ یہ جو 3 ولایتیں جس سے متعلق بہت سارے موضوعات اس پر گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں، یہ جو 3 ولایتیں ہیں، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، ائمہ معصومین کی ولایت، کیا یہ تینوں ولایتیں ہیں؟ یعنی اللہ بھی اختیار رکھتا ہے، رسول اللہ بھی اختیار رکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں معصومین بھی اختیار رکھتے ہیں، یعنی ہماری جانوں میں، ہماری مال میں، ہماری عزت میں یقیناً اللہ کا اختیار ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ کا بھی اختیار ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے، اللہ نبی جو ہے مومنون کے نفسوں میں ان سے زیادہ بولے حق رکھتا ہے۔ علی بھی حق رکھتا ہے، کیونکہ قدیر کما کا من کنت مولا فہذا علی۔ اب یہ تینوں ولایتیں کا مطلب ہے ہم سے، ہماری جان، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارے سب کچھ سے، پوری جمیع الناس سے زیادہ اختیار اللہ کو حاصل ہے، اس کے بعد رسول اللہ کو حاصل ہے، اس کے بعد علی و اولاد علی کو حاصل ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ شاید میں ایک تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا تھا آپ کے سامنے تاکہ میں اپنے موضوع سے آپ کو مربوط کروں۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، یہ تینوں ولایتیں کیا اپنے اسٹیٹس کی حیثیت سے، کیا اپنے مقام کے اعتبار سے، کیا اپنے حیثیت کے مطابق برابر ہیں، مساوی ہیں، یا ان میں کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں؟ عزیزان محترم، ان تینوں ولایتیں اپنے مقام کی حیثیت سے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے آپس میں برابر مساوی نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ تینوں ولایتیں افقی ہیں، یہ تینوں ولایتیں افقی نہیں ہیں۔ افقی یعنی آپ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہاریزونٹل نہیں ہے۔ یہ جیسے کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے 20 30 40 جتنے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ طالب علم اس ٹیچر کے سامنے بحیثیت طالب علم سب کا مقام برابر ہوتا ہے۔ دس از کالڈ ہاریزونٹل اسٹیٹس۔ کیا اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین کا یہ جو ولایت کا مقام ہے، ہاریزونٹل مقام ہے؟ ناٹ ایٹ آل، یہ ہاریزونٹل مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ویریٹیکل ہے۔ جیسے ایک حکومت ہوتی ہے، ایک ہائرارکی ہوتی ہے، اوپر صدر ہوتا ہے، سو کال جو بھی ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے پرائم منسٹر اور منسٹرز ہوتے ہیں۔ اب جو مقام صدر کا ہوتا ہے وہیں اختیارات وزیر اعظم کے نہیں ہوتے ہیں، جو اختیارات وزیر اعظم کو ہوتے ہیں وہی اختیارات نیچے وزراء کے
نہیں ہوتے ہیں. لہذا جو مقام اور جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہ سارے اختیارات رسول اللہ کے پاس نہیں ہیں, اور جو اختیارات رسول اللہ کے پاس ہیں وہ سارے اختیارات علی کے پاس نہیں ہیں. خود علی مرتضیٰ نے کہا تھا انا عبد من عباد الرسول, میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. درود بر محمد و آل محمد. نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو, یہ ابہام یا اشکال پیدا نہ ہو کہ کہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اختیارات اللہ کو حاصل ہیں وہی اختیارات رسول اللہ کو حاصل ہیں. نہیں, جو اختیارات اللہ کو حاصل ہیں بعینی وہی اختیارات رسول اللہ کو حاصل نہیں ہیں, اور جو اختیارات رسول اللہ کو حاصل ہیں بعینی نہیں ہیں. وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لہٰذا اس اسٹیٹس میں علی و اولاد علی نہیں ہے, نبوت مکمل ہو چکی ہے. اس لیے رسول اللہ کے پاس جو اسٹیٹس ہے بعینی 100% وہی اسٹیٹس محمد و آل محمد کے پاس نہیں ہے. یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے, اس لیے کہ اللہ قادر علی کل شیء ہے. هو الاول والظاہر والباطن, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, وہ ظاہر بھی ہے, اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس کیا ہیں؟ ان کی ذاتی ہیں, کسی کی دی ہوئی اختیارات نہیں ہیں. اللہ کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں, جتنے بھی اللہ کے پاس اتھارٹیز ہیں, وہ کب سے ہیں, کب تک ہیں, انسان جتنا بھی سوچے گا اس کی انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے ہاں ایک ملت تشیع میں ایک بحث ہے اللہ کے وجود کے بارے میں, اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں, اور اللہ کے اختیارات کے بارے میں, اللہ کے صفات کے بارے میں. اس کو ہم کہتے ہیں صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جو اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ بذاتی ہی ہے اور ان کی صفات بھی بذاتی ہی ہے. یعنی ان صفات کو اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی اللہ موجود ہے, کب سے موجود ہے, کب تک ہے, اس کا نہ اس کا کوئی اول ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے. مولانا متقین فرماتے ہیں هو الاول بلا اول, هو الاخر بلا آخر. وہ اول سے جس کا اول نہیں, وہ آخر سے جس کا آخر نہیں. شاید گفتگو پیچیدہ ہو رہی ہے. مولانا متقین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کب سے ہے. ہمارے ہاں سوال ہے نا, اللہ کب سے ہے, اس کی ابتدا کیا ہے, آغاز کیا ہے. بہت لوگ اس پہ گمراہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جو علی کے در پہ جائے گا, جو علی سے متمسک ہوگا, وہ خدا کے وجود پہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ وہ اللہ کب سے ہے, اس کا اول کیا کہا, اس کا اول وہ ہے جس کا اول نہیں ہے, اس کا آخر وہ ہے جس کا آخر نہیں ہے. خدا کا کوئی اول نہیں ہے, خدا کا کوئی آخر نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا اول نہیں ہے, آخر نہیں ہے, تو کیسے ہم درک کریں گے خدا کو, کیسے ہم پائیں گے خدا کو؟ وہ حواس خمسہ میں نہیں آتا ہے. میں نے ایک مثال غالباً 1-2 دن پہلے یا کل مجلس میں دی تھی, تو بہرحال دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. ایک بدھو آیا علی کے پاس, یہی سوال لے کے کہنے لگے یا علی, یہ کہتے ہیں خدا موجود ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے خدا کہاں موجود ہے, حواس خمسہ میں تو نہیں آ رہا ہے, 5 سینسز میں تو نہیں آ رہا ہے. تو علی نے جواب نہیں دیا. کچھ وقت گزرا اور علی جا رہے تھے, وہ وہی جو عرب شیخ جو سوال لے کے آیا تھا, علی کو تو سوال یاد تھا, وہ بھول گیا تھا. وہ دور صحرا میں نکلے, صحرا کے کونے میں وہ اونٹ کی گندگی پڑی ہوئی تھی. علی نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو اونٹ کی گندگی ہے. کہا اونٹ چیک کر لو. جا کے اونٹ کو چیک کیا تو اونٹ نظر نہیں ہے. علی نے کہا اونٹ ہوگا. اس نے کہا ہوگا, کیسے یقین ہے, کیسے یہ بتا رہی ہے کہ گندگی دیکھ اونٹ نہیں دیکھا, اونٹ کا ہونے پہ یقین ہے. اتنی کائنات دیکھ, خدا نہیں دیکھ, خدا کا ہونے پہ یقین نہیں. محمد وآل محمد. تو لہذا خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا کی صفات, خدا کے کریکٹرسٹکس, خدا کی حیثیت, خدا کا اسٹیٹس وہ کسی بندوں میں آئے گا, وہ کسی بندے میں, کسی ولی میں, کسی رسول میں, کسی امام میں نہیں آ سکتا ہے. یہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. مخلوق کے خالق سے کوئی تشبیہ نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ اول سے وہ آخر تک ہے, جن کا نہ اول ہے نہ آخر ہے. جتنا آپ سوچیں گے, مولا متقین فرماتا ہے انسان جتنا آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے, اللہ کی ذات میں, جہاں تیری عقل ختم ہوگی, جہاں تیری سوچ ختم ہوگی, جہاں تیری فکر ختم ہوگی, وہاں اللہ کی ذات کی عظمت شروع ہو جائے گی.
آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ سے؟ یہ آج کل کے سو کالڈ ملحدین آتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ ہے، تو بتاؤ کیسے اللہ ہے؟ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا ہے. میں نے کہیں اور بھی کہا تھا، ملحدین کا جو آخری جواب ہوتا ہے نا، خدا کی قسم وہ ہمارا آخری جو سوال ہوتا ہے وہ ہمارا جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم اتنا سوچنے کے بعد آخر اس منزل میں پہنچے کہ ہماری عقل اس کو درک نہیں کر سکتی. مولا فرماتے ہیں جو انسانی عقل میں نہ آئے، انسانی سوچ میں نہ آئے، اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اگر انسان کی سوچ میں وہ کمپلیٹ آ جاتا، درک کر لیتا، تو یہ انسان کہتا ہے میں نے اللہ کو درک کیا. اللہ وہ ہے جو انسان کے درک میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، نہ وہ کسی زمان کا محتاج ہے، نہ وہ کسی مکان کا محتاج ہے. لہذا اللہ کو درک اس طرح نہیں کیا جا سکتا. کہتے کہ اللہ، اب ایک مولید ایسے پاکستان سے آیا ہے، وہ بہت بڑا تیز ہے، چرب زبان ہے، بہت تیز بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، انٹلیکچوئل بولتا ہے، نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کر دیتا ہے، خدا کے وجود کے بارے میں نعوذ باللہ وہ ایتھیزم کی طرف لے کے جاتا ہے. میرے دوستو، میں چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس پہ تفصیل پہ گفتگو کرتے، پھر کبھی موقع ملا کریں گے. صرف آپ کے سامنے یہ بتاؤں، وہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کائنات کب وجود میں آ گئی، وہ کہتے ہیں 13.7 ارب سال پہلے ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے وجود میں آئی. آپ کو ہوتا ہے نظریہ انفجار کے ذریعے آئی، یعنی 17 ارب سال پہلے یہ وجود میں آئی. اس سے پوچھا جاتا اس سے پہلے کیا تھا، تو کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کیسے پتا چلا؟ وہ ہم نہیں جانتے. جب انسان کہے ہم نہیں جانتے، وہاں سے اللہ کی عظمت شروع ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر انسان یہ کہے مجھے سمجھ میں آ گیا، اللہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ بولے. اللہ لامحدود ہے. اللہ کو کسی مقام میں سمایا جا سکتا ہے، کسی زمان میں سمایا جا سکتا ہے. آج تو مسلمانوں میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، آسمان میں کرسی ہے، اس میں بیٹھتا ہے. مکتب تشریح کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم اس رب کو جانتے ہیں جو انسان کے سوچ میں محیط نہیں ہو سکتا. اگر انسان کے سوچ میں وہ محیط ہو جائے گا، وہ محدود ہو جائے گا. اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، لامحدود ہے. اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے وجود میں آیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اچھا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، یہ بگ بینگ تھیوری ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ غلط تھیوری ہے یا صحیح تھیوری ہے. ہم یہ نہیں کہتے غلط تھیوری ہے، صحیح تھیوری ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہا کہ اے لوگوں غور کرو، یہ زمین آسمان کانتا راتکن فتقناہما، یہ الفاظ ہے قرآن کے، توجہ چاہوں گا. یہ زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، کانا راتکن ففتقناہما، ہم نے ان کو توڑ کے الگ کر دیا. یعنی انفجار کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. اب یہ انفجار 17 ارب سال پہلے ہوا ہے یا 17 خرب سال پہلے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ بگ بینگ تھیوری سے اس کو جوڑ دو یا کسی اور تھیوری سے، ہم صرف یہ بتاتے ہیں یہ زمین ایک انفجار کے نظریے کے تحت مورد وجود میں آئی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو ہم کہتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہولے نے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو خدا تھا. جہاں تیری سوچ ختم ہوگی وہاں خدا کے وجود شروع ہو جائے گا. لہذا تم اپنی سوچ اور فکر اور عقل سے خدا کو اپنے دماغ میں درک نہیں کر سکتے ہو. جب درک نہیں کر سکتے تو ماننا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ جو اس طرح کے نظریات، اچھا ہم کہتے ہیں یہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے مورد وجود میں آیا نا. چلے مان لیتے ہیں کوئی چیز خود بے نفسی وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ سوال ہے آپ کے سامنے. کوئی ریزن تو ہو نا، کوئی علت ہو، کوئی کاز ہو. یعنی انسانی عقل، میں پہلے بتا چکا، جو عقل انسان کے پاس ہے نا، میں شاید پہلے گزارش کر چکا ہوں، یہ تھوڑا نوجوانوں کے لیے بتاؤں. مکتب تشیع میں پہلے عقل ہے، پھر خدا کا وجود ہے.
پہلے عقل ہے پھر توحید ہے. ہماری اصول کافی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا پہلا چپٹر کتاب عقل ہے, دوسرا چپٹر کتاب توحید ہے. اگر انسان کے پاس عقل ہوگا تو خدا سمجھ میں آئے گا, اور عقل نہیں ہوگا تو خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. جب عقل کے غور کرتا ہے عقل لاجواب ہو جاتا ہے, جب لاجواب ہوتا ہے تو وہیں عقل بتاتی ہے وہ خدا ایسا ہے جو انسان کے درک میں نہیں آتا ہے, انسان کے سوچ میں نہیں آتا ہے, انسان کے فکر میں نہیں آتا ہے. جو چیز انسان کے فکر میں نہیں آئے گی وہی خدا ہوگا. اس لیے کہ انسان کے سوچ میں آ جاتا, انسان کے فکر میں آ جاتا, انسان کے احاطے میں آ جاتا, انسان اس کو محیط کرتا, اس کو لمیٹڈ کرتا, پھر وہ خدا نہیں رہتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لامحدود ہے, وہ اول سے وہ آخر تک ہے. درود بر محمد و آل محمد. بہرحال اب سوال آپ کے سامنے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات تو آپ کر رہے ہیں, پھر ہم کیسے سمجھیں خدا ہے؟ سوال تو ہے نا, ہم کیسے سمجھیں؟ عقل سے سمجھنا ہے نا, کیسے سمجھیں؟ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگے مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ توجہ ہے, توجہ ہے, بولے نا, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا متقین نے کہا جس کو میں نہ دیکھتا اس کی عبادت ہی نہ کرتا. مولا فرماتے میں جس کو نہیں دیکھتا اس کی عبادت کیوں کرتا؟ تو کہنا کیسے دیکھتا ہوں؟ کہا کہ ہوا سے خمسہ سے نہیں دیکھتا, دل سے دیکھتا ہوں, جو قلب میں آتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہوں. اس لیے پہلے میں عرض کر چکا, مولا نے فرمایا یا پروردگارا میں تیری عبادت نہ تیری جنت کی لالچ سے کرتا ہوں نہ تیری جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے, لائق عبادت ہے. تو لہذا کیسے اللہ پہ سوچے؟ اس لیے کہا جاتا ہے, علماء کرام کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ نہیں سوچو, وہاں پر تو آپ اس کی انتہا تک نہیں پہنچیں گے, آپ وہاں پر ان دی اینڈ مجبور ہو جائیں گے, ایک دور تسلسل آ جاتا ہے. مثال آپ کو کہوں یہ جو مسجد ہے رسول اکرم ہے, اس کے یہ سراؤنڈنگ میں گول چکر لگا لو, کسی کونے میں پہنچ جاؤ. تو جو ہے میں ایک طالب علم سے کہتا ہوں آپ جائیں اس کے جو روڈ ویسے بھی مسجد گول ہے, اس کے چاروں طرف جو ہے آپ چکر لگا لیں, اس کے کسی کونے میں پہنچ جائیں تو پلٹ کے گھومے گا پھر وہیں کھڑا ہو جائے گا, گھومے گا وہیں کھڑا ہو جائے گا, اس کو کونا نہیں ملے گا. جب کونا نہیں ملا کہ میں تو کونا نہیں ملا. میرے دوستوں بس اللہ کے بارے میں یہی ہے, جب آپ اللہ کے ذات میں سوچو گے آپ کو اللہ کا کونا نہیں ملے گا. کونا ملے گا پھر دعویٰ کر سکتے ہو انا ربکم الاعلی, اس لیے کہ میں نے آپ کو محیط کر دیا, اب میں رب بن جاؤں گا. اس لیے انسان اللہ کو محیط نہیں کر سکتا ہے. تو کیسا اللہ کو پہچانے؟ اللہ کے پہچاننے کا آئمہ معصومین نے کہا کہ اللہ پر غور نہیں کرو, اللہ کی خدائی پہ غور کرو, اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی خدائی پہ غور کرو, مظاہر قدرت پہ غور کرو. یہ چرند, یہ پرند, یہ آسمان, یہ زمین, یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ اگر انسان حشرات الارض میں چھوٹے سے کسی حشرات الارض پہ غور کرے گا اپنے عقل کے ساتھ, اس حشرات الارض کی وجہ سے خدا کے وجود سمجھ میں آ جائے گا. اگر غور کرے گا, یہ لازمی ہے. قرآن نے بھی کہا افلا تدبرون, افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو, تدبر کیوں نہیں کرتے ہو, افلا تفکرون, غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ پس آپ خدا کی خدائی پر غور کرو, مظاہر قدرت پہ غور کرو, آسمان, زمین, چرند, پرند, بیر و بر پہ غور کریں گے تو آپ کا دماغ, آپ کی عقل آپ کو مجبور کرے گا کوئی اس کا بنانے والا ہے, کوئی اس کا بنانے والا ہے. تو لہٰذا خدا کے وجود کو سمجھنا ہے تو مظاہر قدرت کو سمجھیں. میں آج شاہ صاحب کو یا دوسرے شاہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ اپنی لائف میں ایک حادثے کا شکار ہوا. میرے سامنے کوئی 22 پیسنجر کو سیکٹ کے بیسس پہ ذبح کیا. مجھے 6 دفعہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے مجھے بابو صلی اللہ علیہ وسلم. when I was traveling from Rawalpindi to Gilgit in 2012 میں 6 مرتبہ میں موت سے واپس آیا. تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, خدا کی قسم دل سے کہتا ہوں, میں دین کا طالب علم ہوں, شاید 30-35 سال سے دین پڑھ رہا ہوں. مجھے دین اللہ کے وجود پر اتنا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا 30 سال پڑھ کے, جو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں جو دشمنان اسلام نے سیکٹ کے بیسس سے شیعوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, اس حادثے سے میں بچا. خدا کے وجود پہ یقین میرا مستحکم ہو گیا.
सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اپنا واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، اے انسانوں، خدا کو سمجھنے کے لیے ڈگریاں نہیں چاہیے، خدا کو سمجھنے کے لیے تعلیم نہیں چاہیے، خدا کو سمجھنے کے لیے مدرسہ میں جا کے تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا تو وہ جو لوگ جو دنیا سے گئے ہیں تعلیم حاصل نہیں کر ان پڑھ، کیا کل وہ کہیں گے ہم خدا کو نہیں جانتے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ کیپیبلٹی دی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، جس دنیا میں آئے گا وہ اس پہ غور کرے گا، جب غور کرے گا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا خدا کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو ڈگریوں میں تو آپ معذرت چاہتا ہوں، ڈگریاں والے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈگریاں والے سب سے بڑے چور ہوتے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ جتنا کرپٹ ہوتا ہے اتنا ان پڑھ طبقہ کرپٹ نہیں ہوتا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ آج تو سب زمانے میں سب پڑھے لکھے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ شاید اتنا سماج میں کوئی نقصان نہیں دے رہے ہوتے ہیں جتنا پڑھا لکھا طبقہ دیتا ہے۔ چونکہ دور حاضر میں بحث کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنی طرف لے کے جائیں یا اپنی سیاسی پارٹی کی طرف لے کے جائیں، تو میں تاریخ میں چلا جاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں آئے تو اس زمانے میں سب سے بڑا پڑھا لکھا جس بندے کو کہا جاتا تھا، اس بندے کو کہا جاتا تھا ابو الحکمہ، یعنی فادر آف وزڈم کہا جاتا تھا، پڑھے لکھوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے مولوی کی طرح تبلیغ نہیں کی، آؤ اسلام قبول کرو، آؤ شیعت میں آ جاؤ، آؤ سنیت میں آ جاؤ، آؤ بریلین میں آ جاؤ، آؤ دیوبند میں آ جاؤ۔ خدا کی قسم یہ اسلام نہیں، اس طرح دعوت دینے والے اسلام کی طرف نہیں بلاتے ہیں بلکہ دور کر دیتے ہیں۔ میرے رسول اللہ نے اس زمانے میں اس طرح سے دعوت نہیں دی بلکہ دعوت یوں دی کہ اس پر غور کرو، جو نظام اور جو فکر اور تحریک میں چلا رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے دوستو، جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا وہ سمجھ گیا کہ اگر میں اس پہ غور کروں گا میرا جلال اور میرا جو منصب وہ مجھ سے چھن جائے گا۔ اس نے کہا میں غور نہیں کرتا ہوں، جو آبا و اجداد سے منصب ملا میں اسی کو برقرار رہوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ابو الحکمہ نہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ ابو الحکمہ نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے۔ کیوں؟ غور نہیں کرتا ہے۔ غور کرنا ہوتا ہے، فکر کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو میرے دوستوں خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں اپنے ٹائم پہ گفتگو تمام کرتا ہوں، فکر نہیں کریں کہ 40-45 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو تمام کروں گا، ابھی میرے پاس 5-10 منٹ ہیں۔ عزیزان محترم، اب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، بہت حساس سا موضوع چھیڑ رہا ہوں، خدا قادر ہے، ٹھیک ہے، قدرت رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں، صفات ثبوتیہ اگر سمجھ میں نہ آ جائے، صفات سلبیہ میں سمجھنا ہے، میں والدین سے کہوں خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو اللہ کی صفات ثبوتیہ بھی سمجھاؤ اور صفات سلبیہ سمجھاؤ۔ صفات سلبیہ وہ کہ قتل اللہ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے، ظلم اللہ سے منسوب نہیں کیا سکتا، زندگی اللہ سے منسوب نہیں کی جا سکتی ہے، موت اللہ سے منسوب نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ دنیا میں انسانوں کا جو اس طرح کیریکٹرسٹک ہے وہ اللہ سے منسوب نہیں کی، وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر علی کل شیء ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے۔ اس طرح کے صفات منسوب نہیں کی جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے اگر سلبیہ ثبوتیہ اگر نہیں سکھائیں گے بچوں کو، کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ آج بعض مسلمان کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، آپ فلاں کو لعنت اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ قادر علی کل شیء، ہو سکتا ہے قیامت میں ان کو معاف کر دیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ حساس موضوع ہے۔ میں ٹیچر ہوں، میں کبھی کسی گروہ اور فرقے کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے جیسے ہمارے رہبر نے کہا نا کہ اہل سنت ہماری بازو نہیں، ہماری جان ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل سنت کے اندر ایسی فکر رکھنے والے بعض لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یزید بھی کو بھی معافی مل سکتی ہے کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب آپ ڈیبیٹ کریں گے ایسے لوگوں سے، وہ کہیں گے یار آپ اللہ کی قدرت سے انکار کرتے ہو، اللہ تو قادر ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق کو چاہے معاف کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کی قدرت پہ عمل دخل ڈالنے والا؟ یہ خطرناک حساس موضوع ہے۔ برادران اہل سنت میں
4 گروہ ہیں اس حوالے سے، 4 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. بہت چھوٹا سا ایک گروہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ باتیں پہنچی ہوں گی، بہت چھوٹا سا ہے. اہل سنت کی میجورٹی اس کی تائید نہیں کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید تو یہ ہے خدا قادر ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا قیامت کے روز، اس لیے چونکہ وہ کاتب وحی کا بیٹا بھی ہے اس لیے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی پرانی تمنا ہے. ہم اس کے لیے صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اللہ ملعن قتلت الحسین ومن سمیت فرضیت بھی. جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ان پر بھی لعنت، اور جو قتل حسین سن کے راضی ہو گئے ان پر بھی لعنت. یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ واضح کروں میں. اہل سنت کے سو کالڈ اپنے آپ کو اہل سنت کے بہت چھوٹا سا فگر ہے. ایک مولوی ابھی میدان میں آ گیا ہے، بضابطہ کہتا ہے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہو، جو بھی اس کے دلائل ہیں. یہ چھوٹا سا فگر موجود ہے. میرے دوستو وہ دلائل بھی لے کے آتے ہیں. میں اس لیے یہ باتیں چھیڑ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیچھے ایک مجلس رہ گئی ہے. توجہ ہے، اب میرے ساتھ ہے. وہ ایک دلیل دیتے ہیں، کبھی سنا آپ نے یزید کو بچانے کے لیے؟ کسی کو یاد ہے وہ دلیل؟ آپ جب ان سے بحث کریں گے، وہ جو چھوٹے گروہ سے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ حدیث سے کتابوں میں وہ صحیح ہے غلط حدیث موجود ہے. ایک حدیث ہے رسول خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ قسطنطنیہ کے جو جنگ میں جائے گا اس لشکر کے وہ مغفور ہوگا. بعض روایت میں یعنی اس کے معاف کر دیا جائے گا گناہ. ایک روایت میں جو جائے گا وہ قابل قدر انسان ہوگا. وہ لشکر بھی قابل قدر، وہ مجاہدین بھی قابل قدر. میں قسطنطنیہ کی جنگ کون سی ہے نہیں جا رہا، میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ حدیث بتا کے یہ کہا جاتا ہے یزید کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے دوستو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آئی ریپیٹ اگین اینڈ اگین، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. اہل سنت کے اندر ایک چھوٹا سا گروہ ہے، وہ یہ دلیل دے کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ رسول خدا نے خود کہا تھا جو قسطنطنیہ میں جائے گا وہ تو معاف ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، لہٰذا یزید جنت میں جائے گا. میرے دوستو ان کو ایک اگلی جواب دے دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. ایک آدمی پوری زندگی ماں کی خدمت کر دیتا ہے، آخری عمر میں ماں بہت ضعیف ہو چکی ہے، کھانا پینا بند کر دیے، مصیبت میں مشکل میں، وہ سوچتا ہے کہ اب ماں زندہ رہتی ہے تو اذیت میں ہے، لہٰذا توجہ چاہوں گا، لہٰذا ماں کا کام تمام کر دیتا ہوں. حالانکہ اس کی نیت بھی اچھی ہوگی، اگر اس نے اس آخری مرحلے میں پوری لائف ماں کی خدمت کی ہے. رسول کا فرمان ہے جو ماں کی خدمت کرے اس پر جنت واجب ہے. اب آخری مرحلے میں اگر اس نے ماں کو قتل کیا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا اس حدیث کا وہ مصداق بن سکتا ہے یا نہیں؟ بولے، زور سے بولے. نہیں بن سکتا ہے. اس لیے حدیث تو صحیح تھی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. لیکن اس شخص نے پوری زندگی ماں کی خدمت کی، آخری مرحلے میں ماں کو قتل کیا. اگر یزید تو قسطنطنیہ والی روایت تو درست نہیں ہے، یزید بھی وہاں نہیں گیا تھا. آپ نے جعلی طور پہ یزید کو بچانے کے لیے یزید کے باپ نے وہاں لے کے اس طرح کے دلائل قائم بھی کیے. میرے دوستو اگر وہ قسطنطنیہ میں گئے بھی ہیں، اگر گئے بھی ہیں، آخری وقت میں نواز رسول کے قتل میں شریک ہو کر وہ واصل جہنم بن چکا ہے. تو ایک گروہ وہ ہے یزید کو بچانے کے لیے، اور دوسرا گروہ اہل سنت میں وہ کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کرو. یہ بھی ایک بڑی چالاکی اور مکاری ہے. کیا مطلب؟ یا تو کہو یزید ظالم ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں ظالم ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا معاف کرے. پھر قرآن کی آیت کہاں لے کے جائیں گے؟ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو. میرے دوستو ان دو گروہوں کے لیے ایک بہت ہی ایسی آیت ہے جو ننگی تلوار ہے. جیسے طاہر القاہدری صاحب نے لکھا ہے نا ولایت علی پر، ولایت علی السیف الجلیل لمنکر علی ولایت علی، یعنی ولایت علی کے منکرین پر یہ ننگی تلوار. یہ جو آیت اب پڑھنے جا رہا ہوں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یزید کے بارے سکوت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ننگی تلوار ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم. جو لوگ کافر ہو چکے ہیں یا ظلم کر چکے ہیں، اللہ نہ کافروں کو معاف کرے گا نہ ظالموں کو معاف کرے گا. یہ کس کا کلام ہے؟ بولے کس کا کلام ہے؟ تھوڑا ساتھ دینا. کس کا کلام ہے؟
اللہ کہتا ہے جو ظالم ہے ان کو معاف نہیں. اب جب آپ کہتے ہو یزید ظالم ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا قرآن کے حکم کے مطابق یزید پر اللہ کی لاکھ 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 لعنت ہو. تو عزیزان محترم، یزید اب تیسرا ایک گروہ جو اہل سنت کا میجورٹی کا گروہ ہے، اور میری مذہب کے طالب علم کی حیثیت سے میں اس تیسرے گروہ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ شاید مجھ سے اختلاف کریں گے جب چوتھا گروہ بتاؤں گا. کیوں کھڑا ہوں تیسرا گروہ؟ مسلمانوں کی اکثریت، اہل سنت کی اکثریت، مور دین 90% یا 95% اہل سنت کا نظریہ ہے یزید قتل حسین میں شریک ہے، اس لیے لعنت اللہ ہے. آدھوں کی عرفی طور پر، کلامی طور پر وہ مسلمان تھا، وہ کلمہ گو تھا، لیکن نواز رسول امام حسین کے قتل میں وہ شریک ہے، اس لیے وہ لعنت اللہ بن چکا ہے. یہی مسلمانوں کا عمومی نظریہ ہے اور ہمارا بھی نظریہ یہی ہے. لیکن آخری گروہ جس میں طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یزید تھا تو مسلمان، لیکن قتل حسین میں شریک اور وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر مر گیا ہے. میں کہتا ہوں کافر بنا کے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ پھر بھی کچھ بچت ہوگی. حسین کے قتل کرنے والے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے. حسین کے قتل کرنے والے کافر نہیں تھے. آج تو سو کال کفار وہ ہیں جو عزاداری حسین کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو قتل حسین میں شریک ہے، وہ عزاداری میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. کیوں؟ ہم تو کس دن نکلتے ہیں روڈ میں، کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ احتجاج صرف ایک ہے، میں کل بھی بتا چکا، مذاہب دو ہیں، یا ظالم کے مذہب ہے یا مظلوم کے مذہب ہے. خدا کی قسم جو ظالم میں چاہے ہم میں سے یا کسی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں، اور جو مظلوم ہے یا ہم میں سے کوئی ہے، ہم اس کی حمایتی ہیں. یہی درس کربلا ہے. درود محمد. بس دوستو، کہنے کو بہت کچھ تھا، گفتگو یہاں پر تمام ہوئی. ہم 1400 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، ظالم کی مخالفت کر رہے ہیں اور مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں. عزاداروں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا ذات کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، ان کی قوم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ظالم ہے وہ ظالم ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے، ان کی حمایت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. عزاداروں، جب ظالم کی مخالفت کرو گے نا، پھر ظالم خاموش نہیں بیٹھے گا، پھر وہ ظلم آپ پر ڈھائے گا. جب یزید تخت پہ بیٹھا، حسین سے بیعت طلب کی، حسین نے ایک جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزاداروں، جب حسین نے یہ کہہ دیا، اپنا اصول و پرنسپل بتایا کہ میں مجھ جیسا نواز رسول، ایک معصوم انسان ایک ظالم کی بیعت کیسا کر سکتا ہے؟ اس ظالم نے پھر حسین سے بیعت نہیں لے سکا، لیکن سر حسین لینے کی کوشش کی. عزاداروں، آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ فرعون کے پاس چلے جائیں، انہو طغیٰ، کہ وہ ظالم بن چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واشدد اذری. مجھے میرے خاندان میں سے ایک وزیر دے دیں جس سے میں اپنی کمر کو مضبوط کر سکوں. اسماء بنت امیس سے روایت ہے، پیغمبر خدا نے بھی خدا سے دعا دی، کہا تھا پروردگارہ جیسے میرے بھائی موسیٰ نے آپ سے اپنا وزیر مانگا تھا، آپ نے ہارون کو ان کا وزیر بنا کے دیا تھا، مجھے بھی ایک وزیر دے دیں. بس علی کو رسول اللہ کا وزیر بنا کے دیا گیا. لیکن کربلا میں امام حسین کا بھی ایک ایسا تائید کنندہ شخص تھا جو امام حسین کی کمر کو مضبوط کر رہا تھا، اس کا نام عباس علمدار تھا. عزاداروں، سید الشہداء، روز عاشور کا دن ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عباس علمدار کا ایک لقب ابو القربہ ہے. ابو القربہ کسے کہتے ہیں؟ ابو القربہ اس شخص کو کہتے ہیں
جو پیاسوں کی پیاس بجھا دے. حضرت عباس علمدار وہ تھے جو پیاسوں کے پیاس بجھانے والے. عزادارو یہ ابو القربہ ایک خیمے میں جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ مشکیزیں خالی پڑے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی ندائیں بلند کر رہے ہیں, صدائیں بلند کر رہے ہیں. حضرت عباس علمدار سے بچوں کی یہ پیاس دیکھی نہ گئی. عزادارو حضرت عباس علمدار مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگے, مولا میں بچوں کے خیمے میں گیا تھا, خیموں میں مشکیزیں خالی تھی. ہائے سکینہ اللہ تش کی ندائیں صدائیں بلند کر رہی ہے. عزادارو مولا حسین نے کہا, عباس یہ کیا بات کر رہے ہو, آپ تو میرے لشکر کے سپاہی سالار علمدار ہیں. عزادارو حضرت عباس نے کہا, مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں. مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں. حضرت علی اکبر بھی تو شہید ہوئے, شہزادہ قاسم بھی شہید ہوئے, آپ کے اصحاب و انصار بھی شہید ہوئے. اب لشکر میں کوئی نہیں بچا جس کی میں علم برداری کروں, مجھے اجازت دیجئے مولا. اجرکم اللہ اللہ. عزادارو مولا حسین نے حضرت عباس علمدار کو اجازت دی. المختصر عباس علمدار میدان کارزار میں گئے. عباس علمدار کی ایک ہی تمنا ہے, کسی طرح سے پانی کو خیمگاہ پہنچایا جا سکے. اس شجاع علی کے شجاع بیٹے نے ایسا حملہ کیا, میمنہ کو میسرہ سے, عقب کو اول سے اس لشکر کو بچھاڑ دیا. عباس علمدار دیر فرات میں پہنچے, مشکیزے کو پانی سے بھر دیا. عزادارو روایت یہ بھی کہتی ہے کہ عباس علمدار نے اپنے چلوں میں پانی لیا, چاہا کہ پانی پیوں, تازہ دم ہو گئے, میں ان کے ساتھ جنگ کر سکوں. لیکن اچانک اپنے مولا کی پیاس یاد آئی, صدا بلند کی, واللہ لا اذوق الماء حتی حسین مولا حسین العطشانان, میں اس وقت تک پانی کو نہیں پیوں گا جب تک میرا مولا پیاسا ہے. میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا مولا پیاسا ہے. روایت میں ملتا ہے, بلکہ علماء کہتے ہیں شاید عباس علمدار نے سکینہ کی پیاس کو بھی یاد کیا ہوگا, بچوں کی اللہ تش کی صدائیں بھی یاد کی ہوگی. عباس نے چلو سے پانی پھینک دیا. پوری کوشش ہے کسی طرح سے مشکیزے کو خیمگاہ لایا جائے. عزادارو عباس علمدار نے مشکیزے کو پانی سے بھر دیا, واپس خیمگاہ کی طرف رخ کیا, آگے بڑھے, چاروں طرف سے حملہ ہوا. عزادارو ایک ملعون نے حضرت عباس علمدار کے دائیں بائیں بازو پہ حملہ کیا. عباس کے بائیں بازو شہید ہوا. دوسرے ملعون نے دائیں بازو پہ حملہ کیا, آپ کا دائیں بازو بھی قلم ہوا. عزادارو عباس کی خواہش ہے, تمنا ہے, مشکیزے کا پانی کسی طرح سے خیمے میں پہنچایا جا سکے. روایت یہ کہتی ہے عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے لیا, آگے بڑھو. ہائے عزادارو ایک تیر ایسا آیا جو مشکیزے میں لگا, پانی بہہ گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی, بچوں عزادارو عباس کی آس ٹوٹ گئی. ایک وقت ایسا آیا عباس علمدار کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اور عباس علمدار زخمی عالم میں گھوڑے کے ذہن سے زمین میں آئے, خیمے کی طرف رک کیا. السلام علیکم ابا عبداللہ. علماء کہتے ہیں عباس کی عباس کی میدان کارزار سے آخری ندا تھی. اب کوئی ایسا مجاہد نہیں بچا تھا جو مقدرات عصمت
کمر ٹوٹ گئی. اس سے پہلے جب امام حسین لاشوں میں جاتے تھے, میدان کارزار میں جاتے تھے, تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے. اب جب عباس علمدار گھوڑے سے زمین میں آئے ہیں, حسین میدان کارزار میں جا تو رہے لیکن کمر ایسی جھکی ہے. عزادارو, عباس علمدار کے پاس پہنچے. روایت یہ کہتی کہ عباس علمدار ابھی زخمی تھے, زندہ تھے, ابھی جان جسم سے جان ابھی روح نہیں نکلی تھی. عزادارو, حسین پہنچے عباس کے پاس. عباس علمدار کے سارے اقدس کو اپنے گود میں لیا. کہا عباس کوئی وصیت ہے تو بتا دیں. کہنے مولا ایک ہی وصیت ہے, میں نے سکینہ سے کہا تھا کہ میں مولا ایک ہی وصیت ہے, میں نے سکینہ سے کہا تھا پانی لے کے آؤں گا, میرے لاشے کو خیمگانہ لے جائے. ہائے حسین نے لاش عباس کو نیرے علقمہ میں چھوڑ کے خیمگاہ آئے. خالی ہاتھ حسین خیمگاہ پہنچے. سکینہ آگے بڑھی, کہا یا امی, یا بتائیں امی, بابا جان میرا چاچا کہاں ہے. بابا ماتم ہے حسین.